السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیلتھ اینڈ اویئرنیس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس. ویورز، آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر ای ہیلتھ سروسز اس وقت کس مقام پہ کھڑی ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ذیشان، CEO ہیں ای شفا ہیلتھ سروسز کے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں مسٹر تیمور شاہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ای شفا سروسز کے. ویورز، گزشتہ ایک سال سے ہم نے اس چیز کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا ہے کہ جس طرح دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ ای ہیلتھ سروسز کی فراہمی کے حوالے سے پوری دنیا میں جس طرح سے محنت کی گئی ہے، جس طرح کا سیٹ اپ کریٹ کیا گیا ہے، پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے ایک سیٹ اپ کی ضرورت تھی. اور خوش قسمتی کے ساتھ الشفا ہاسپٹل کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے ای شفا سروسز، وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ اس وقت جو ہے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے اندر پہلا جو ہے ای ہیلتھ سروسز پرووائڈر جو ہے وہ بن چکا ہے. تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، ایکچولی اصل میں یہ سروسز ہیں کیا، اور ایک عام آدمی اس سروس کو کس طرح سے اویل کر سکتا ہے. تو ڈاکٹر ذیشان صاحب، CEO ہے، ہمیں تھوڑا سا بریف کریے گا کہ یہ سروسز آخر ہے کیا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ای شفا، آپ نے بات کی ای ہیلتھ سروسز. یس، بالکل. تو جب بھی ہم ای ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی اٹ از اونلی ٹیلی کنسلٹیشن. اوکے. سو ٹیلی کنسلٹیشن از اونلی ون کمپوننٹ آف ای health that we talk about. ٹھیک ہے. Once we talk about e-health, so it is a complete ecosystem that we talk about. اور جیسا کہ آپ نے ای شفا کا بھی بتایا تو اٹس ایسے تو بہت سارے there are a lot of providers that are there, but ای شفا is the first joint commission international accredited home health care services in South Asia and Central Asia. In South Asia and Central Asia both. Okay. There are other organizations جو یورپ میں ہیں، ساؤتھ امریکہ میں ہیں، اور کچھ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہیں، اور ایک چائنا میں اور ایک شاید تھائی لینڈ میں ہے. سو بٹ اف یو لک ایٹ اینڈ اوور آل پوری دنیا میں دیکھیں تو دیر آر اونلی 24 اینڈ دس از دا 25th آرگنائزیشن ٹو بی accredited بائی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل اراؤنڈ دا ورلڈ آؤٹ سائڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ بائی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل. That's great. اچھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس وی ٹاک اباؤٹ اٹ، سو اس مطلب یہ ہے کہ ہم باؤنڈریز کو کیسے کراس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کہ اس وقت جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو یوزلی ہم اس کو لنک کرتے ہیں کسی فیسلٹی کے ساتھ، ہسپتال کے ساتھ، کلینک کے ساتھ. ایکچولی میں نے اس لیے بریف نہیں کیا کہ آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ سروسز ہیں کیا، اس لیے. سو ہم لوگ اس سے بات کرتے ہیں. اور یوزلی اگر آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہم لوگ جب سب چھوٹے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جی وہ ایک ڈاکٹر صاحب آیا کرتے تھے، ہاتھ میں بیگ ہوتا تھا اور وہ گھر پہ آ کے مریضوں کو دیکھا کرتے تھا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ساری چیزیں، یہ تھوڑا سا ایک شفٹ آیا اور وہ شفٹ چلا گیا ٹوورڈس ہاسپٹل، کلینکس، لیبس، ان ساری چیزوں میں. سو ناؤ رادر دین ہیلتھ کیئر کمنگ ٹو یور ہاؤس، پیپل ہیو ٹو گو ٹو اے ہیلتھ کیئر فیسلٹی اینڈ دیٹ واز اوکے. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وی ریئلائزڈ کہ دیر آر لاٹس آف پیپل اینڈ دیر از اے سوشل ایشو آف ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر. کہ بھائی اب اگر دیر آر فیو ایریاز پاکستان کے اندر بھی جہاں پر آپ کو صرف ایک چھوٹی سی کانسرٹ لینے کے لیے لوگ 4 5 6 گھنٹے کا سفر کر کے جاتے ہیں اور جا کے صرف ایک چھوٹی سی کانسرٹ لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. آپ کی سرجری ہو جاتی ہے، ٹائم ویسٹ، ڈاکٹر کے اپائنٹمنٹ کا، سب سے بڑا ٹرانسپورٹ کا، اور اینڈ دیر از اے لاٹ آف، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے پیسے بھی لگتے ہیں. دیر آر پیپل جو کہ اسکردو سے اٹھتے ہیں اور صرف ایک کانسرٹ لینے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے ملک کے بہت سارے حصوں میں، اگر ہم صرف برن سینٹر کی بات کر لیں، پیمز میں ہے، پشاور میں کہیں پہ اگر کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، چترال میں، تو ان کو یہاں پہنچنا پڑتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر ایک تو کنسلٹ از ون پارٹ آف، لیکن اسی کے ساتھ ہی جب آپ ایک کنسلٹ خالی دینے سے آپ کا وہ جو فل سرکل ہے وہ لوپ کلوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک کنسلٹ لی، اچھا اس کے بعد دیر از اے پاسبلٹی کہ اس آدمی کو یا جو بھی پیشنٹ ہے اس کو شاید کسی فزیکل ایگزامینیشن کی ضرورت ہو. بالکل. دیر از اے پاسبلٹی کہ جی اسے کچھ لیب ٹیسٹ کی ضرورت ہو. دیر از اے پاسبلٹی کہ جی اس کی بیس کے اوپر اسے کچھ نرسنگ سروسز کی ضرورت ہو. دیر از اے پاسبلٹی کہ اسے فزیو تھراپی کی ضرورت ہو، اسے ریسپریٹری تھراپسٹ کی ضرورت ہو. اچھا، اب سو ان ساری چیزوں کو واٹ وی ہیو ڈن ان ای شفا از to bring all these things available for a patient
جو کہ گھر کے اندر ہے. یہ تمام چیزیں ان کو کس طریقے سے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اور اس سارے میں فارچونیٹلی پاکستان کے اندر اگر ہم یہ ٹیلی کمیونیکیشن کو دیکھ لیں, اگر ہم ڈیٹا سروسز کو دیکھ لیں, تو اب یہ کافی حد تک اویلیبل ہیں, کافی حد تک اویلیبل ہے. اور اس کی وجہ سے, اور اس وقت اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو ایوری ون ہیز اے موبائل فون, ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو آپ کے جو انٹرنیٹ ہے اس کی ایکسیس ہے. سو یوزنگ ٹیکنالوجی ہیلتھ کیئر کو باؤنڈریز کراس کر کے لوگوں کے گھر پہ کیسے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, اور جو ہمارا ایک ایشو ہے, سوشل ایشو ہے آف ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر فار فلنگ ایریاز میں, اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از دا ریزن اینڈ دیٹ از دا مشن بیہائنڈ اٹ, کہ وہ ہیلتھ کیئر جو کہ جہاں پر لوگوں کو وہ ایکسیس نہیں ہے, ہیلتھ کیئر with compassion beyond boundaries. So that is the thank you Dr. Zishan. اچھا مسٹر تحمور شاہ, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ای شفا سروس پرووائڈر جو ہے ہیلتھ کیئر کے. آپ یہ بتائیے گا آخر یہ جو سروس ہے ایک عام بندہ ایکسیس کیسے کرے گا, اس کو اویل کیسے کر سکتا ہے؟ جی, جس طرح ڈاکٹر ذیشان نے ذکر کیا اس چیز کا کہ چونکہ اس سروس کا مشن ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر کی رسائی آسان ہو جائے, تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر مختلف زاویوں سے اس پہ کام کیا ہے. اور ہم نے اس آج کی تاریخ میں 3 مختلف طریقے ہیں جس سے لوگ اس سروسز کو اویل کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو جو سب سے آسان ہے وہ ہے ایک ایپ کے تھرو. اس کی ایک ایپ اویلیبل ہے جو کہ کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اور اس کے تحت اس کے شہر میں جو سروسز اویلیبل ہیں وہ اس کو اویل کر سکتا ہے. وہ آپ اس ایپلیکیشن کا نام بتا سکتے ہیں؟ ای شفا. ای شفا کے نام سے ہی ہے, مطلب ہم پلے اسٹور سے ای شفا کے نام سے سرچ کریں تو ایسے ہی ای شفا کے نام سے سرچ کریں, ڈاؤن لوڈ کریں, اور اپنے شہر میں جو سروسز اویلیبل ہیں اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. جس طرح کوئی بھی اور آج کل کی جس کو گیگ اکانومی کہتے ہیں اس کی ایپلیکیشنس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس بات کا بھی سوچا کہ ہر جگہ پر لوگوں کے پاس ایپلیکیشنز اور یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی, تو ہم نے کال سینٹر ڈیڈیکیٹڈ اس کے لیے وہ کیا ہوا ہے دیٹ اینی ون کین کال ان. اس کا نمبر ہے, اس کو کال کریں اور سروسز کے لیے ریکویسٹ کریں, اینڈ پیپل کین گو ان دیئر. کیونکہ ہمارے بہت سارے بزرگ ہیں جو کہ ایپلیکیشنز کو نہیں سمجھتے, آسانی نہیں ہوتی ان کے لیے, یا ٹیکنالوجی یوز نہیں کر سکتے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں بٹن والے موبائل یوز کرتے ہیں. تو ایک وہ والی چیز ہے. جو تیسرا زاویہ جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ہسپتالوں کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, کہ جب ایک دفعہ مریض ہسپتال سے ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کی گھر میں کنٹینیوٹی آف کیئر بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اب آج کل بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب گھر پہ چلے گئے تو فیملی اس طرح سے کیئر نہیں کر پاتی, لوگ پھر بیمار ہو جاتے, پھر دوبارہ اسپتال آنا پڑتا ہے, پھر خرچہ, پھر ٹینشن, پھر سب کچھ. تو اس لیے ہسپتالوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ یہ کر رہے ہیں کہ ڈسچارج ٹائم پہ جن مریضوں کو کنٹینیوڈ کیئر کی ضرورت ہو وہ ای شفا کو ریفر کریں, تاکہ گھر میں ان کی جو کنٹینیوڈ نیڈز ہیں, چاہے وہ فزیو تھراپی ہے, چاہے ان کو آئی وی ڈرپس سیٹس لگانے ہیں, چاہے جو بھی چیز کرنی ہے وہ گھروں پہ اویلیبل ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکسیس کو جتنا آسان ہم بنا سکے اتنا ہم بنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سٹیز کی بات کی, تو اس وقت یہ سروس کتنے سٹیز میں ہے؟ اس وقت تو یہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اویلیبل ہے. ہم لوگ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں لاہور کے اندر اس کو ایکسپینڈ کرنے کی. تو انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹارگیٹ اگلے چند مہینوں کے اندر لاہور ہوگا, اور پھر انشاءاللہ جو ارادہ ہے اور جو آئیڈیا ہے, کیونکہ ہم اس میں ٹیکنالوجی کو بیس بنا کے اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ارادہ یہ ہے کہ اس کو پورے ملک میں, نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ ایون ان جگہوں پہ بھی جو چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ ہیلتھ کیئر سروسز کوالٹی اویلیبل نہیں ہے, وہاں پر بھی اس کو انشاءاللہ لیں گے. اچھا ڈاکٹر ذیشان یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے جس پرپس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا دائرہ کار تو کافی زیادہ وسیع ہے, تو ایک بندہ مطلب کیا کیا ایسی فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے کہ وہ اویل کر سکتا ہے اس اپلیکیشن کے تھرو؟ دیکھیں دیر آر 2 parts ٹو اٹ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی فی الحال ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم واٹ از اویلیبل. سو اس وقت آپ ٹیلی کنسلٹس لے سکتے ہیں, آپ ہوم فلیباٹمی سروسز لے سکتے ہیں, آپ ہوم نرسنگ سروسز لے سکتے ہیں, آپ ہوم فزیو تھراپی سروسز لے سکتے ہیں, آپ ہوم اسپیچ تھراپی سروسز لے سکتے ہیں. اچھا آپ ہوم ایڈمیشن سروسز آر اویلیبل. فار ایگزامپل اس کے اندر مثلاً یہ اس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے لحاظ سے جو بہت ریلیونٹ ہے دیٹ از کہ اس کووڈ سرج میں, کرونا کی سرج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں صرف مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں روز کی کچھ لیبس کی ضرورت ہوتی ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک روز کی ایک انہیں کوئی دوائی آئی وی انہیں دینی ہوتی ہے. بالکل. اچھا لیکن ان کی مانیٹرنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ ایکسٹریملی کروشل. اچھا اس کے اندر جو ایک چیز آج کی تاریخ میں اویلیبل ہے وہ یہ اویلیبل ہے کہ آج ہمارے جو مریض ہیں جو ہاسپٹل کے ایڈمیشن کے کرائٹیریے کو فلفل نہیں کرتے,
فار ایگزامپل ان کی آکسیجن سیچوریشن ہے, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی, بالکل, لیکن اگر ان کی آسان الفاظ میں, ہاں ان کی اگر آکسیجن سیچوریشن 97% ہے, 96% ہے, یعنی تھوڑی سی کم ہے, لیکن وہ 96-95% تک بھی ہے, لیکن وہ اسٹیبل مریض ہے. ٹھیک ہے. آج کی تاریخ میں یا اس کے دو آپشنس ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ جی اس کو ایڈمٹ کر دیا جائے. جب جیسے وہ مریض ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن آتا ہے اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر ایک برڈن آتا ہے کہ آپ کا ایک بیڈ جو ہے, اور آج کل کے دنوں میں کووڈ کے بیڈز دے آر ناٹ اویلیبل, تو وہ ایک بیڈ جو ہے وہ آکوپائی ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس مریض کو جو چاہیے, اس کو یہ چاہیے کہ نمبر 1 اس کی کوئی مانیٹرنگ کرتا رہے, ریگولر مانیٹرنگ ہو اس کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کچھ ریگولر لیبز اس کی ہوں, اور اس کا اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسے کچھ آئی وی جو ہے دوائیں وہ مل جائیں, اور کچھ اورل اگر اسے کوئی دینی ہے, اور باقی اس کا ایک کمپلیٹ کیئر پلان بن جائے کہ وہ کیا موومنٹس کر سکتا ہے, وہ کیا کھا پی سکتا ہے, کون کون سی لیبز ہونی ہے, کون کون سی دوائیاں دینی ہیں, اس کا اگر کوئی فال رسک ہے تو وہ کیسے اسیس ہونا ہے, باقی واش روم کی اس کی نیڈز ہیں, باقی نیڈز ہیں, اس نے باقیوں سے آئسولیٹ ہونا ہے, کس طرح کا پانی پینا ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں. تو اس گھر کی تمام اسیسمنٹ کر کے لوگوں کو گھر پہ ایڈمٹ کر دیا جائے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر کوئی نرسنگ ایڈ کی اسے 3 وقت اگر اس کی مانیٹرنگ ہونی ہے تو وہاں پر نرسنگ اسسٹنٹ جو ہے وہ گھر پہ جا کے ان کے وائٹلز لے لے, اور ڈاکٹر کے ساتھ جس طرح ایک جب ہسپتال میں ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو ایک جو مڈ لیول ٹیئر ہے وہ اس کو ایویلویٹ کر لے, اس کے بعد کنسلٹنٹ اس کو ایویلویٹ کر لے, وہ آرڈرز لکھ لے, آرڈرز جب اسے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں تو وہ گھر جا کے کوئی اس کے سیمپلز لے لے, کوئی دوا اس کو لگانی ہے تو کوئی اس کو دوا دے دے. اور تیمور صاحب مزید بھی آپ کو اس کے اوپر بتائیں گے کہ جو فیوچر کے پلانز ہیں اس کے اندر کیا ہے, جہاں پر آپ ڈیوائسز کو یوز کر کے لائیو آپ مانیٹرنگ کر سکیں. تیمور صاحب از دا بیسٹ پرسن ہو کین کامنٹ آن دیٹ کہ جی تیمور صاحب کی طرف آتے ہیں اس کے بعد. اچھا جی تیمور صاحب بتائیے گا, جس طرح سے ذیشان صاحب نے بتایا کہ کیا نئی انوویشنز لانے لگے ہیں سروسز میں. دیکھیں جی, آج کل جس طرح آپ نے خود بھی, ہم نے اسٹارٹ میں کہا پروگرام کے اسٹارٹ میں, کہ ملک کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن کا سیٹ اپ الحمدللہ آج سے چند سال پہلے کو اگر ہم دیکھیں تو کافی بہتری آ چکی ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو بہت ساری ایڈوانسمنٹس آئی ہیں جن کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اسکائی از دا لمٹ. اس کے اندر جو ایک چیز جس کو ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں, جس طرح ڈاکٹر ذیشان نے ذکر کیا کہ وہ مریض جو کہ گھر پہ رہیں, وہ گھر پر رہیں, ان کو خالی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. تو ایک ہسپتال کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے, ہسپتال کے اندر ہم مانیٹر لگا دیتے ہیں, وہ ایک مانیٹرنگ پہ ایک اسکرین کے اوپر ان کے وائٹلز آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ کوئی جا کے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ if everything is okay. تیمور صاحب, ذیشان صاحب سے بھی اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کمنٹ لیں گے کہ اگر آپ کے پاس اچانک ہی بہت سارے ایسے پیشنٹس یا آپ کے پاس مطلب آ جاتے ہیں تو آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ جس طرح تیمور صاحب نے بتایا کہ ہم ایک مانیٹرنگ سیٹ اپ ایک پیشنٹ کے لیے لگا لیتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر کہیں اور آپ کو اس طرح کا سیٹ اپ لگانا پڑے تو اتنی کیپیسٹی ہے. دیکھیے اس کے اندر اس کے 2 پارٹ ہیں. نمبر 1 اس کی جو خوبصورت بات ہے یا اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ انیشل آپ کو ایک پائلٹ کھڑا کرنے کے اندر, بیکاز یو ہیو ٹو انوالو اے لاٹ آف پیپل, اے لاٹ آف ریسورسز, اے لاٹ آف R&D ٹو اسٹیبلش دا انیشل سیٹ اپ, رائٹ. اچھا, اس کے بعد اس کوئی بھی سیٹ اپ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے وہ کتنی تیزی سے وہ اسکیلیبل کتنا زیادہ ہے. بالکل. اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ورنہ آپ کو ایک ہسپتال بنانے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے. اچھا, اور اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ہمارے ملک میں ہسپتال اویلیبل ہیں, ہر شہر میں جائیں آپ کے BHUs اویلیبل ہیں, RHCs اویلیبل ہیں, DHQ اویلیبل ہیں, آپ کے باقی ایون ہر طرح کا آپ کا ہاسپٹل اویلیبل ہے. لیکن ایک ہیلتھ کیئر کوالٹی کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس چیز پہ ہم لیک کرتے ہیں, اور ہم میں اور یورپ میں یا US کے اندر یا مڈل ایسٹ میں کیا ڈفرینس ہے, وہ یہ کہ وہ ہسپتال تو ہے, عمارتیں تو ہیں, دیواریں تو ہیں, گارا تو ہے, مٹی تو ہے, لیکن سسٹمز نہیں ہیں, اور ان سسٹمز کو چلانے کے لیے ایک ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے. اچھا, فارچونیٹلی اگر ہم اسی کی دوسرا پارٹ دیکھیں تو پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر ایک بہت بڑی مین پاور اویلیبل ہے, وہ ٹرینڈ بھی ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے وائبل ماڈل جہاں پر وہ لوگ جو ہیں دے کین ارن, نمبر 1 وہ اچھے پیسے بنا سکیں بیکاز دے آر ٹرینڈ ہیومن ریسورس. ادروائز یہی ہمارا جو ہے وہ برین ڈرین ہو جاتا ہے. اچھی نرسز یہاں سے مڈل ایسٹ چلی جاتی ہیں, یہاں سے یورپ چلی جاتی ہیں, یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں, یہاں سے جو اچھے فلیبوٹمسٹ ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, وہ ادھر چلے جاتے ہیں, فیوچر کو سوچتے ہیں. دے آل آر, یعنی وہ سارے اگر ہم ان کو یہاں پر ریٹین کر سکیں اور وہ یہیں پر رہتے ہوئے یہ سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں تو آپ جو ہے آپ اس پہ جا سکتے ہیں. آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ نے ایک دم سے کرنا ہو تو کیا اتنے ریسورسز اویلیبل ہیں؟
دیکھیں اس ساری چیز کے اندر جو ایز اے ہیلتھ کیئر اگین ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو اپنی لمیٹیشنس پتہ ہونی چاہیے. بالکل آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم آپ اس وقت کتنے مریض لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے واٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے اپنی ڈفرینٹ لمٹس کو آپ ڈیفائن کرتے رہیں, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ ان لمٹس کو انہینس کرتے رہیں. جیسے جیسے کیپیسٹی بڑھتی جائے گی آپ اور لوگوں کو جو ہے انرول کرتے رہیں گے, بٹ انلیس یو ہیو دا کیپیسٹی آپ کی انکریز نہیں کرتے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے سب کو لے لیں اور پھر اینڈ میں آپ وہ کام کر نہ سکیں. ایک ہی اسٹیپ میں سب کچھ نہیں لیتا. اچھا ڈاکٹر تیمور صاحب, اس وقت مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے خیر تھوڑی سی جو نئی انوویشنز لانے والے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتا رہے تھے, تو کیا نئی انوویشنز ہے, تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیے. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ کے, بالکل میں اسی پہ وہ کرنے کے لیے کہ چونکہ اس کے اندر جو اس کا پورا جو سیٹ اپ یا اس کا جو پورا پلیٹ فارم بنایا ہے وہ ٹیکنالوجی کو بیس کر کے بنایا, جس کو بہت تیزی سے اسکیل اپ کیا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ہیلتھ کیئر ورکرز اویلیبل ہیں کسی بھی شہر کے اندر, تو دا سسٹم از اسکیلیبل کہ آپ اس کو کسی بھی شہر اور کسی بھی ملک میں لے کر جا سکتے ہیں. اچھا سوری تیمور صاحب, ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو ایسے بہت سارے ایریاز ابھی بھی ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ موبائل پہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی نہیں اویل کر سکتے, تو اس کے لیے پلان بی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں, ایک ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ٹو ایکسیس دا سروس. اس کے لیے تو ہم نے کہا کہ جی ہم نے کال سینٹر بھی رکھا, ہسپتالوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور ایپس بھی وہ کر رہے ہیں. جب ایک دفعہ ایکسیس ہو گیا اس کے بعد ٹیکنالوجی ای شفا جو ہے دیٹ ٹیکس اوور. وہ پھر کنزیومر کے اوپر یا اینڈ یوزر کے اوپر نہیں ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی سیوی ہونا ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ جو مانیٹرنگ کی بات ہے, ہم نے آلریڈی وہ سسٹم بنا لیا ہے کہ جو مانیٹر ہے وہ ہم مریض کے گھر لے جاتے ہیں, مریض کو اپلائی کر دیتے ہیں. وہ مریض کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, آپ مریض کو کوئٹہ میں رکھ لیں, آپ مریض کو ملک کے باہر رکھ دیں, یہاں پر آپ کے پاس ایک ورچوئل نرسنگ وارڈ ہے جس کے اوپر اس مریض کے وائٹل سائنز آ رہے ہیں, دوسرے مریض جو کہ دوسرے شہر میں اس کے آ رہے ہیں, تیسرا مریض جو تیسرے شہر میں اس کے آ رہے ہیں, اور جو کلینکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ارلی وارننگ سائنس کی وہ بھی اس پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ مریض کیسے جا رہا ہے, یہ اچھا جا رہا ہے, یہ ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے, اس کو اب مزید کیئر کی ضرورت ہوگی, اس کو اب کسی اسپتال میں شفٹ کرنے کی ضرورت ہوگی, تو وہ آٹومیٹکلی مشین کیلکولیٹ کرتی ہے اور آگے انفارمیشن دے دیتی ہے. تو یہ تو آج کی وہ ہے. اس کے علاوہ اس طرح دنیا میں بہت ساری گیجٹس اویلیبل ہیں, جس طرح فار ایگزامپل جو نیکسٹ ہم نے انشاءاللہ اس پہ جانا ہے, ہمارے سب کے گھروں میں بزرگ بہت سارے ہیں. اچھا اب اور آج کل ٹرینڈ یہ بھی آ رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں جابس کے لیے جاتے ہیں, بزرگ گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں. ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ یار وہ ان کی موبلٹی ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کہیں گر تو نہیں گئے, یہ ہو گیا. آج کل ایک بڑی سمپل سی ڈیوائس آتی ہے, آپ بزرگ کو گھڑی کی طرح پہنا دیں, ان کو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ ان کی موبلٹی مانیٹر کر سکتے ہیں کہ جی وہ چل پھر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب کوئی بیمار تو نہیں ہے, یا خدا نہ خواستہ اگر وہ گر جاتے ہیں تو وہ ایک الرٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹو دا فیملی ایز ویل ایز ٹو دا ہیلتھ کیئر پرووائڈر. تو اس طرح کی ڈیوائسز بھی انشاءاللہ ہم اس کو انٹیگریٹ کرنے کا کر رہے ہیں. اسپورٹس میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ آیا پلیئرز جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ان اسمارٹ چیزوں کو لینا ہے, اس پلیٹ فارم پہ انٹیگریٹ کرنا ہے جو کہ آلریڈی بن چکا ہے, اور ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس انفارمیشن کا کرنا کیا ہے. تو اس کے تحت اس چیز کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے, مزید بڑھایا جا سکتا ہے. اور چونکہ اٹ از اور یہ چیزیں اویلیبل ہیں آج کل, جو ہم 5G کا سنتے ہیں, انشاءاللہ آگے 5G آئے گا, 4G ذرا بہتر ہو جائے پھر 5G پہ جائیں گے. انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہم سنتے ہیں, دس از انٹرنیٹ آف تھنگس, اس کو ہیلتھ کیئر کے اندر استعمال کرنا, تو دس از دا وے فارورڈ. انشاءاللہ ہمارے پاس آلریڈی ہینڈ ہیلڈ الٹرا ساؤنڈز اویلیبل ہیں, گھر پہ جا کے الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے. گھروں پہ مانیٹرنگ آلریڈی ہم لوگ کر رہے ہیں. ہمارا انشاءاللہ جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ پورا مدر اینڈ چائلڈ پروگرام جو ہے ادر دین ڈیلیوری, وہ سارا کا سارا گھر پر لے کر جائے, کہ چاہے وہ پری نیٹل ہے یا پوسٹ نیٹل ہے, وہ سارا گھر پہ ہو سکتا ہے. میرا اگلا کویسچن کا آنسر آپ نے خود ہی دے دیا. یہ ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے لیے بہت زیادہ موبلٹی کا ایشو ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر, جس طرح ڈاکٹر ذیشان نے بھی ذکر کیا کہ جب ہم ٹیکنالوجی پر ریلائنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بڑے بلڈنگ انفراسٹرکچر سے بہرحال اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے. جب کاسٹ کم ہوتی ہے مریض کا فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ وہی کاسٹ سیونگ آگے پاس آن کر سکتے ہیں. سو اچھے کوالٹی سسٹمز گراؤنڈیڈ ان ٹیکنالوجی ود لو اوور ہیڈز, اس کا بینیفٹس جو ہے وہ آگے پیشنٹس کو جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر تیمور, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذیشان. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ڈیٹیل سے جس طرح ای ہیلتھ سروسز کے اوپر, اس کی امپورٹنس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, میرا خیال میں ہمارے ویورز کو کافی حد تک سمجھ بھی آ گئی ہوگی, اور انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بھی بنا لیا ہوگا کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم
وہ فیسیلیٹی جس کے لیے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا ہمارے ڈور اسٹیپ کے اوپر اویلیبل ہوگی. تو ویورز ہیلتھ اویئرنیس پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.